والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره عزادارو بشار وغیب جسے شام غیبہ کہتے ہیں عزادارو بشام غیب جسے یتیموں کی شام کہتے ہیں عزادارو کل کی شب میں اور آج کی شب میں بڑا فرق ہے کل کی رات شہیدوں کی رات تھی آج کی رات یتیموں کی رات ہے کل کی رات بہن کے سامنے بھائی موجود تھا بیٹی کے سامنے باپ موجود تھا رباب کی گود میں علی اصغر موجود تھا لیلا کے سامنے علی اکبر موجود تھا نظر رہا شام غریبہ کو رباب کی گودی اجڑ گئی علی اکبر نہیں رہا عباس نہیں رہے حسین نہیں رہے اجر اللہ عزاداروں جیسے شام غریبہ یہ ہے امام حسین کی سیرت تھی جب بھی مستحب نماز پڑھتے تھے مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے واجب نماز کے لیے مسجد چلے جاتے تھے عزادار حسین کی 4 سال بچی تھی جب بھی حسین گھر میں نماز پڑھتے تھے سکینہ اپنے لیے اور اپنے بابا کے لیے مصلی بچھاتی تھی جیسے شام غریبہ آئی سکینہ حسب دستور ایک مصلی اپنے لیے بچھاتی ہے ایک مصلی اپنے غریب بابا حسین کے لیے بچھائی ہے جیسے شام غریبہ آئی حسین کا رہوار آیا حسین واپس نہیں آیا سکینہ خیمے سے باہر آئی سوال کرنے لگی بابا کا رہوار اور سقیا بھی احمد شانہ اے زلجلال اتنا بتا دے میرا بابا کو پانی ملا کہ نہیں ملا اجرک مدد آزادارو عزادارو ایک مرتبہ مرسان نے فوج کو حکم دیا کہ خیموں کو آگ لگا دی جائے عزادار ایک مرتبہ یتیمان آل محمد جن خیموں میں تھے ان خیموں کو آگ لگا دی گئی رسول زادیہ نبی کی سید زادیہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی تھی عزاداروں ایک مرتبہ تمام بیویاں اس خیمے میں جمع ہو گئے جس خیمے میں سید سجاد تھے حضرت زینب نے سید سجاد سے کہا بیٹا سجاد آپ وقت کے امام ہیں آپ ہمیں بتا دیں ہم خیموں میں رہ کے جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں سید سجاد فرمانے کن بالفرار کیونکہ زینب جان کے بچانا واجب ہے خیموں سے باہر نکل جائے عزاداروں یتیمان آل محمد خیموں سے باہر آئے کس طرح آئے جس طرح تسبیح ٹوٹ کے بکھرنے سے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں آل محمد یتیمان کربلا کے میدان میں بکھر گئے اجرکم اللہ عزاداروں شام غریبہ کو حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے جیسے اس کی نظر مجھ پڑی دوڑنے لگی میں اس بچی کے پیچھے پیچھے گیا آخر میں نے اس بچی کو پکڑ لیا اس کی آنکھ کو بجھا دیا جب اس بچی نے میرے اس لمحے کو دیکھا اس کام کو دیکھا مجھے سوال کرنے لگی ایوہ شیخ اے شیخ نجف کا راستہ کدھر سے ہے میں نے سوال کیا بچی نجف کا راستہ جا کر کیا کرو گی کہنے لگی میں نجف جا کر دادا علی سے شکایت کروں گی اجرکم اللہ عزاداروں آج اپنے آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجئے گا یہ شب رونے کی شب ہے شام غریبہ ہے عزاداروں مجھے شاید مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے عزاداروں ایک مرتبہ حضرت زینب نے تمام بچوں کو جمع کیا
جمع کرنے کے بعد حضرت ام کلثوم سے کہا بہن ام کلثوم ایک مرتبہ تمام بچوں کو گنو۔ حضرت ام کلثوم کہنے لگی بہن زینب تمام بچے ہیں لیکن سکینہ نہیں ہے۔ دونوں بہنیں حضرت سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی تلاش کرتی ہوئی نہر فرات کے کنارے پہنچی۔ شاید چچا عباس کے پاس شکایت کرنے پہنچی ہوگی۔ کیا دیکھا عباس کا جسم پڑا ہوا بدن پڑا ہوا ہے لیکن سکینہ موجود نہیں ہے۔ علی اکبر کی لاشے پہ گئے سکینہ موجود نہیں، قاسم کی لاشے پہ گئے سکینہ موجود نہیں۔ ایک مرتبہ ایسے لاشے پر پہنچے جس لاشے پر سر موجود نہیں تھا، سکینہ اس لاشے کے اس بدن کے سینے سے لپٹ کے بین کر رہی تھی بابا مجھے شمن میں بڑے تماچے مارے ہیں۔ آج رکمان اللہ زیادہ ہو۔ حضرت زینب آگے بڑھی سکینہ واپس آ جاؤ۔ سکینہ آپ کو کیسے معلوم یہ آپ کے بابا کا سر ہے؟ ازادارو حضرت سکینہ بیان کرنے لگی پھپھی اماں جب رات کی تاریکی میں مقتل میں نکل گئی اور میں ایک مرتبہ بابا کو پکار رہی تھی بابا بابا مجھے آواز دو بابا آپ کی سکینہ آ رہی ہے۔ پھپھی اماں تبھی اس بے سر بدن سے آواز آئی الیہ الیہ میری بیٹی سکینہ میرے پاس آ جاؤ۔ آج رکمان اللہ ازادارو ایک مرتبہ شام میں غریبان کو عمر سان نے اپنے فوج سے حکم دیا کہ بچوں کے لیے پانی لے کر جائے لیکن کون لے کر جائے؟ آخر میں فیصلہ کیا خود کی زوجہ کیونکہ خود اس طرف سے شہید ہوا ہے خود کی زوجہ پانی لے کر جائیں گے۔ ازادارو جب خیمہ کا پانی آیا ہے نا سید سجاد نے پانی کا کوزہ لیا حضرت زینب کے پاس چلے گئے کہنے لگے پھپھی اماں پانی پی لیجئے۔ ازادارو کا علی کی بیٹے حضرت زینب ایک نگاہ پانی پر کرتی تھی ایک نگاہ سید سجاد پر کرتی تھی کہنے لگی بیٹا سجاد آپ مجھے پانی پینے کے لیے کہہ رہے ہو میرا بھیا حسین پیاسا شہید ہو گئے۔